وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5، یہاں پھر سے یتیموں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اللہ کہتے ہیں اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال۔ جو پیچھے حکم ہوا تھا نا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ یتیم جو ہیں نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، نابالغ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سارا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صفحاء سے مراد یہاں پر وہ نابالغ چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بچے بچیاں جو مال کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ناسمجھ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو ان کا مال ان کے ہاتھ پہ نہیں رکھنا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ویسٹ کر دیں گے سارا مال۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بے وقوفوں کو، ناسمجھوں کو، نابالغ چھوٹے بچوں کو مال نہ دو جو اس کو ویسٹ کر دیں، کیونکہ مال بے شک یتیم کا ہی ہے، اسی کا حق ہے، مگر سمجھداری سے ان کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو ویسٹ کر دیں گے تو نقصان صرف ان کا نہیں ہوگا، باقیوں کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ تمہاری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللتی جعل اللہ لکم قیاما، کہ وہ جو یعنی وہ جو مال ہے بنایا اس کو اللہ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا سبب، کیونکہ جو مال ہے، مال سے ہی سب کی ضروریات جڑی ہوئی ہیں نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مال کو ہماری بقا کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، قیام کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے مال ہوگا، اسی سے ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، تو اگر کوئی مال کو ویسٹ کر دے گا تو وہ صرف اپنا نہیں باقیوں کا بھی نقصان کرے گا۔ اگر لڑکا ہے، چھوٹا ہے، تو کل کو وہ شادی کرے گا، اس کے بچے ہوں گے، تو بیوی بچوں کے لیے بھی تو اس کو سوچنا ہے۔ اگر وہ سارا مال لے لے گا اور ویسٹ کر دے گا تو ظاہر ہے کہ آگے چل کے فیملی کا نقصان ہوگا، معاشرے کا، سوسائٹی کا بھی نقصان ہوگا، تو سب لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی بے وقوف اگر مال ضائع کرتا ہے تو وہ صرف اپنا نہیں باقیوں کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھداری کیا ہے کہ یتیم کا مال بھی یوں ہی اس کے حوالے نہیں کرنا۔ جیسے فار ایگزامپل بھائی فوت ہو گیا ہے، کسی کا بھائی فوت ہوا ہے، اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں، تو جو بھی اس کی کفالت کرے گا دوسرا بھائی، تو وہ اس مال کی حفاظت کرے گا اور اس میں سے پھر وہ کیا کرے گا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، وہ رزق دو اس کو، ان کو اس میں سے، یعنی وہ ان بچوں کو کھلائے پلائے گا، خود حفاظت کرے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا مال کو، ان کے حوالے نہیں کرے گا، مگر اس مال میں سے وہ ان کی ضروریات پوری کرے گا، ان کو کھلائے پلائے گا، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ ان کو، یعنی ان کو کھانے پینے پہننے کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو بھلی بات، اچھی بات، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، تاکہ ان کو یہ اطمینان رہے کہ جو نگرانی کر رہے ہیں وہ اسی کے فائدے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جب وہ ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہر چیز اسی کو مل جائے گی، یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر کفالت کرنے والا سارے جو مال ہے اس کو اپنی تجوری میں رکھ لے کہ جی بڑے ہوں گے، بچے سمجھدار ہوں گے تو تب دوں گا، نہیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں سے اس کو کھلانا پلانا بھی ہے، ان کو پہنانا بھی ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، نان نفقہ دینا ہے، ان کے ساتھ اچھی بھلے برتاؤ کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے ان کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ اطمینان رہے کہ ان کا جو مال ہے بحفاظت کسی اچھے بندے کے پاس محفوظ ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا میں یہاں پر ایسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ضروریات ان کی جو پوری کرنی ہے وہ اس سے دل بڑا کر کے کرنی ہے، کنجوسی نہیں کرنی کہ اب مال جو ہے وہ تبھی دیں گے جب سمجھدار ہو جائیں گے، نہیں، اس میں سے وقتاً فوقتاً ان کی تمام ضروریات پوری ہوں گی، مگر آپ کی حفاظت میں ہوگا وہ تمام مال۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔